وسیلہ بنانا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے وسیلہ بنانا جائز ہے۔ وسیلے کی ایک شکل ہے کہ اللہ میں واسطہ دیتا ہوں تجھے تیرے نبی اور محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری یہ دعا قبول فرما لے۔ یہ کوئی شرک وغیرہ نہیں ہے۔ اگرچہ اہل حدیث حضرات کا موقف یہ ہے کہ وسیلہ اور واسطہ دعا میں صرف زندہ شخصیتوں کو بنایا جا سکتا ہے، فوت شدگان کو نہیں۔ اس کے لیے بڑی دلیل ہے ان کے پاس، اس لیے کہ جب قحط پڑا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اللہ جب تک نبی زندہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ اس کی وساطت سے تجھ سے دعا کرتے تھے۔ اب وہ تو ہمارے اندر نہیں ہے، ہم حضور کے چچا عباس کو پیش کر رہے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اس تکلیف کو دور فرما دیں۔ تو گویا کہ توسل جو ہے دعا میں وہ تو ثابت ہو گیا، اور اس لیے اس کو تو شرک کہنا جو ہے وہ تو پھر کوئی اگر کہتا ہے تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ البتہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی کو وہ اچھا نہ لگے، یعنی جیسے میں نے نظر کے بارے میں کہا تھا کہ میری طبیعت اسے قبول نہیں کرتی، اللہ کے ساتھ اس طرح کی سودے بازی کیا کرنی ہے، جو نیکی آپ کر سکتے ہو آپ کیجئے، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیے، ان دونوں کو انٹرلنک نہ کیجئے کہ اللہ یہ کام میرا ہو جائے گا تو میں یہ 100 نفل پڑھوں گا، یا یہ ہو جائے گا تو میں اتنے غریبوں کو کھانا، یہ کام نہیں، یہ درست نہیں ہے، اگرچہ جائز ہے لیکن بس میری طبیعت اسے پسند نہیں کرتی۔ اسی طرح کا یہ معاملہ توسل جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سے براہ راست مانگیے، کسی بھی ہستی کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی درجے میں وہ بالا تر ہو اور اس کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو وہ ٹال نہ سکے، معاذ اللہ۔ البتہ یہ کہ اس کو شرک یا حرام نہیں کہا جا سکتا۔